اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس کتاب فقہ اول میں سے باب الطہارت میں سے درس نمبر 43 ہے 43، اور اس پہ ہمارا موضوع جو ہے وہی پہلے موضوع کا بقیہ، یعنی ناپاک چیزیں اس کا جو تسلسل ہے اسی سیل میں ہم یہاں پر پہنچے تھے۔ عبارت میں فرماتا لیکن الخفیفان منہما والمنی والمزی معفون، یہ تین عبارت ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس میں جو ہے لیکن جو قے اور الٹی میں سے جو غلیظ ہے، جو گاڑھا ہے، وہ تو ناپاک ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن الخفیفان منہما، لیکن پیپ اور الٹی میں سے جو ہلکا صرف پانی کی صورت میں ہے تو وہ معفو ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جو سب باپیر سمیت اور عمل سلن اور بادشاہ کے علماء کا رائے یہ کہ یہ دونوں بھی کیا، یہ دونوں معاف ہے، یعنی بذاتی تو ناپاک ہے، لیکن شریعت نے اس چیز کو معاف کرا دیا۔ اگر کسی نے نہیں دھویا نماز پڑھا، وہ پاک، اس کی نماز درست ہے۔ المنی اور منی کا عطف جو ہے ہمارے علماء اس کو والقے غلیظان پر عطف کرتے ہیں، یہ بھی ناپاک چیزوں کی فہرست میں۔ چنانچہ علامہ بشیر مرحوم کا بھی پہلا جو ایڈیشن ہے فقہ الاحوال کو، اس میں انہوں نے ناپاک چیزوں کی لسٹ میں لکھا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے معفوات کی لسٹ میں لکھا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس لحاظ سے چونکہ بحث سے ہمارا نجاسات کا ذکر ہے تو اس کا عطف قے اور قے پر ہے، یہ بھی ناپاک ہے، لیکن مزید معاف ہے۔ ہاں جی، بل مزید معاف، مزید معاف کا مطلب کیا ہے بذاتی تو وہ ناپاک چیز تھا، لیکن آگے پہلے بھی شاثر نے بیان کیا اس کا حکم کہ اس سے بچنا گرم مزاج والوں کے لیے جوانی میں، چھڑپنی میں اس سے بچنا اتنا مشکل ہے، جس طرح بہتے زخم والے کو اور اس کے خون پی وغیرہ سے بچنا مشکل ہے، اس طرح اس کے لیے بھی مشکل ہے، شریعت نے اس کو معاف رکھا ہے۔ تو یہاں پر بھی شاثر فرماتے ہیں یہ چیز معاف ہے۔ بات اچھا، باقی ہماری جو ہے بعض برادران جو ہے اس کو فرماتے ہیں اس سے پہلے جو ہے جس طرح قے اور قے غلیظ ہیں وہ بھی معاف ہے، منی بھی معاف ہے، مزی بھی معاف، یہ سب کو معاف سمجھتے ہیں، لیکن جو ہے جو ہمارے علماء جو ہے اس کو ان کو معفوات میں سے نہیں سمجھتے ہیں، صرف مزید معفوات میں سمجھتے ہیں۔ بھلا یہاں ایک عام فہم چیز ہے، ایک چیز کے بارے میں شک ہو جائے نا کہ یہ ناپاک ہے نہیں ہے، شک ہو جائے عربی عبارت کے لحاظ سے، وہاں پر جو ہے اس کو دہنے میں ہمیں کوئی بارے میں ایشو تو ہے نہیں ہے۔ ہاں جی، کسی ناپاک چیز کو دہنے کے لیے ہمیں لی وجوب ہی کہ نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، سنتاً قربتاً کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا کسی چیز کے پاک و ناپاک ہونے کے بارے میں شک ہو جائے تو اس کو دہنا ضروری ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو کہ بھئی میں نے پاک لباس میں نے نماز پڑھا ہے، میں نے پاک جسم کے ساتھ نماز پڑھا ہے۔ اس پر یقین ہونے کے لیے جہاں بھی کسی چیز میں شک ہو جائیں تو اس کو یقین حاصل کرنے کے لیے پاکی پر تو غسل کرنا جو یہاں پر دہنا واجب ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو کہ میں نے خود کو مکمل طور میرا لباس مکمل پاک ہے، میرا لباس مشکوک نہیں ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں ہے، میرا جسم مکمل پاک ہے۔ اس مکمل پاکی پر یقین ہونے کے لیے دہنا ہی اچھا ہے۔ جہاں علماء میں اگر تھوڑی سی اختلاف رائے ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاکی اور ناپاکی پہ، تو عوام کو اس جھگڑے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کریں اور اس کو پاک کریں، اور پھر جو ہے احتیاط کا تقاضا، ایمان کا تقاضا ہے اس کو دھو لیں اور خود کو بالکل مطمئن کر کے میں بالکل پاک صاف ہو کے پاک سا لباس میں، پاک سا جسم میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بہترین صورت ہے۔ کیونکہ دین کے باب میں انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اس میں زیادہ دلیری نہیں کرنا چاہیے، کپڑے کو دھونے سے کوئی قیامت برپا نہیں ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں شاذ مزید ناپاک چیزوں میں سے والخمر، اور اسی طرح شراب جو ہے پینا حرام بھی ہے، پلس اس کا یہ نجیس بھی ہے۔ شراب جو ہے ہر کسی کے جسم پر، کپڑے پر شراب اگر گر جائے، پڑ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا پینا بھی شراب کا، جب تک شراب ہے، اور اس کا جو ہے کسی کپڑا جسم پر پہنچ جائے، لگ جائیں، تو اس کا دھونا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ ناپاک چیزوں میں ہے۔ والخمر، شراب جو ہے البتہ ناپاک ہے کب؟ مادام خمر، شراب جب تک شراب ہے، اس میں شراب کی خصوصیات ہے، وہ ناپاک ہے۔ آپ آگے فرماتے کیا شراب جو ہے پاک ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، فائنس توہیل، اگر شراب تبدیل ہو جائے خلن، سرکے میں، اس معلوم ہوتا ہے کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے، شاید خود فرماتے ہیں بنفس سے خود بخود شراب سرکے میں تبدیل ہو جائے، یہ بھی اس میں امکان کے پہلو دے رہے ہیں، یا جو ہے شراب سرکے میں تبدیل ہونے کا فرمانہ بتائیں، اور بیان تمزیجہ، یا ملائیں، مز کریں، مخلوط کریں، ملا دیں بھی اس شراب کے ساتھ غیرہ، کوئی اور چیز، شراب میں کوئی اور چیز ملائیں، جب مثلا کیا ملائیں؟ جیسے کل خل، سرکہ ملائیں، شراب میں سرکہ ملائیں تو اس سے شاذ فرماتے ہیں وہ پھر وہ اس میں شراب کی خاصیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔
تو پھر وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، سرکہ پاک ہے تو پھر وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ جیسے خل جیسے سرکہ ملایا، والمل ہی نمک ڈال دیا اس میں، وغیرہ میں اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی ہیں جو شراب بنانے والوں کو، اس کو سرکہ میں تبدیل کرنے والوں کو یقیناً پتہ ہے، جو یہ کام کرتے ہیں شاذ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی کارروائی جس سے شراب جو ہے سرکے میں تبدیل ہو جائے یا کوئی اور چیز بن جائے، شراب نہ رہے اور شراب کی خصوصیت بھی اس میں بالکل نہ ہو، جیسے نشے کی کیفیت طاری ہونا ہے، عقل ظاہر ہونے، ایسا کچھ بھی اس میں نہیں ہے، مکمل طور پر وہ اس کی حقیقت ہی تبدیل ہو جائے، اس کو فقہی اصطلاح میں استحالہ بولتے ہیں کہ اس کی حقیقت تبدیل ہو جائے تو پھر وہ ناپاک تھا، اس کی حقیقت تبدیل ہو کے پاک چیز کی صورت اختیار کرے، اس کی خصوصیتیں اس میں آ جائیں تو وہ پھر پاک ہو جاتی ہیں۔ تو پھر شاذ فرماتے ہیں واقعی اس کے علاوہ کوئی اور چیز ملائیں تو پھر اور اس میں شراب کی خاصیت ختم ہو جائیں تو سارا طاہرن، تو پھر شراب پاک ہو جائے گا، پھر اس کا پینا بھی حرام نہیں ہے، اور وہ پھر کپڑے پر لگ جائیں، جہاں بھی لگ جائیں وہ پاک ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ جو نجس چیزیں ان میں سے کوئی چیز آپ کے کپڑے پہ لگ گیا تو اس کو کہاں تک دھونا ہے؟ تو شاذ فرماتے ہیں ہما تلوث ہے، جو بھی چیز آلودہ ہو جائیں، جو بھی چیز لت پت ہو جائیں، بحاظر انجت، ان ناپاک چیزوں سے، مطلب آپ کے کپڑے پہ خون لگ گیا، ہاں جی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ جب واجب ہے ان تغسلہ، اس چیز کو دھونا پانی کے ذریعے سے۔ کتنا دھونا؟ حتیٰ یہاں تک اتنا دھو لیں کہ یطمئن، مطمئن ہو جائیں، قلب کا، آپ کا دل مطمئن جو بے طہارت ہے اس کے پاکی کا، آپ مطمئن ہو جائیں یہ بالکل پاک ہو چکا ہے، اس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے، مطمئن ہونے تک دھو لیں۔ اولا ینحصر، فرماتے ہیں منحصر نے غسل اس کا دھونا علی عدد، کسی عدد پہ، یعنی 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، 4 دفعہ دھونے سے پاک، فرماتے کسی عدد پر منحصر نہیں ہے، آپ کا دل مطمئن ہونے تک اس کو دھو لو، مطمئن ہو گیا بس پاک ہو گیا۔ اگر آپ کو 2 دفعہ دھونے سے مطمئن ہو رہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ 4-5 دفعہ سے مطمئن ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ولا مقدار، اور نہ کسی مقدار پر، یعنی یہاں مقدار پانی سے مربوط ہے، ہاں جی، مثلاً پانی اس میں جو ہے 1 لوٹا پانی استعمال کرنے سے پاک ہو جائے گا، 1 بالٹی پانی استعمال کرنے سے پاک ہو جائے گا، یا پانی میں مثلاً 10-15 منٹ اس میں رکھنے سے پاک ہو جائے گا، ایسا کوئی مقدار منحصر نہیں ہے، کوئی مخصوص مقدار کی بھی قید نہیں ہے۔ ہاں جی، رگڑیں تو کتنی دفعہ رگڑیں، مثلاً تو کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، گھنٹہ ہے نا، ایسا کوئی معیار نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اتنا آپ اس کو دھو لیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، ہاں جی، اور اس پر کوئی ناپاکی کا کوئی اثر اس پر اب نظر نہیں آ رہا ہے، اچھا، اور بالکل اس پر جو پانی ڈال کے آپ نچوڑیں گے وہ پانی بھی بالکل صاف ستھرا پانی کی طرح، اس کے رنگ بو مزہ سب کچھ نارمل ہو گیا، تو پھر وہ چیز پاک شمار ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ پاک ہے۔